امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پر خوب برسے ہیں۔ انہوں نے زیلنسکی کو بیک وقت احمق اور مزاحیہ اداکار قرار دیا ہے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو مزاحیہ اداکار قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسے کامیڈین تھے جنہیں اپنے شعبے میں بھی محدود کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے امریکہ کو ورغلا کر ایک ایسی جنگ میں 350 ارب امریکی ڈالر جھونکنے پر آمادہ کیا جو یوکرین جیت بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ امریکہ نے اس جنگ میں یورپ سے 200 ارب زیادہ خرچ کیے۔ اب امریکہ کا یہ پیسہ واپس بھی نہیں آئے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ جنگ ہم سے زیادہ یورپ کے لیے اہم تھی۔ اوپر سے زیلنسکی کہتے ہیں کہ امریکہ جو رقم یوکرین کو دی امریکہ نے اس میں آدھی غائب ہو گئی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ زیلنسکی کو جو واحد کام آتا تھا وہ تھا بائیڈن کی بانسری کی طرح بجنا۔ اس کے جواب میں زیلنسکی نے بھی ٹرمپ پر تنقید کی اور کہا کہ ٹرمپ روس کی بنائی گئی ڈس انفارمیشن کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ میں اپنا ملک امریکہ کو بیچنے کو تیار نہیں۔ اس کے ساتھ ہی زیلنسکی نے امریکہ کے ساتھ قیمتی معدنیات کے معاہدے کے مسودے کو مسترد کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی چند ہی برس پہلے مغرب کے لیے ایک ایسے مسیحا اور مقدس جنگجو کے طور پر سامنے آئے تھے جس نے سفید فام بالادستی کی آخری لڑائی لڑنا اور اس میں فتح حاصل کرنا تھی۔ یوکرین کی جنگ کے آغاز میں ہی مغرب نے زیلنسکی کی ایک شبیہ ایک ایسی جنگجو کی بنائی تھی جو مغرب کے جنگی رضاکاروں کے لیے ایک رول ماڈل کی شکل اختیار کر جا سکتا تھا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے دنیا بھر کے سفید فاموں سے اس جنگ میں شرکت کی اپیل کی تھی۔ اس طرح جنگ شروع ہوتے ہی زیلنسکی مغرب کے لیے ایک محافظ اور مسیحا کا روپ دھار گیا تھا، ایک ایسا مسیحا جو روس کی یورپ کی طرف پیش قدمی کی راہ میں رکاوٹ بننے کا جرأت مندانہ قدم اٹھانے پر آمادہ ہوا۔ زیلنسکی حقیقت میں CIA اور یورپ کا مشترکہ پروجیکٹ تھا جسے یوکرین کو یورپی یونین میں شمولیت کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ اس مقصد کے لیے CIA نے 2014 میں یوکرین میں رجیم چینج کی ابتدا کی تھی۔ یوکرینی صدر حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اچانک اپنا منصب چھوڑ کر روس چلے گئے تھے۔ اس وقت سے ہی یوکرین ایک کشیدگی اور تناؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ گزشتہ انتخابات میں زیلنسکی کی کامیابی کے بعد یوکرین روس اور امریکہ کی کشمکش کا نشانہ بن کر رہ گیا، یہاں تک کہ روس نے یوکرین میں اپنی فوجیں داخل کیں اور امریکہ نے اس موقع کو روس کا بدلہ چکانے کا اچھا موقع جان کر مغرب کو زیلنسکی کی پشت پر لا کھڑا کیا۔ اس جنگ میں غیر مغربی ملکوں کو ہیلوں بہانوں سے گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ بھارت اور پاکستان جیسے ملکوں کو بھی روس کی مذمت اور اس جنگ میں کسی نہ کسی انداز میں شرکت کے لیے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت نے ٹکا سا جواب دیا کہ مغرب کا یہ رویہ قابل قبول نہیں کہ اس کے مسائل دنیا بھر کے مسائل ہیں اور دنیا بھر کے مسائل صرف انہی کے مسائل ہیں۔ بھارت نے یوکرین کو مغرب کا مسئلہ قرار دے کر کامیابی کے ساتھ اس جنگ سے دامن بچا لیا۔ پاکستان میں عمران خان نے بھی کشمیر کا نام لے کر یہی موقف اپنایا کہ جب ہمارے مسائل کی بات ہوتی ہے تو یورپ اس میں ہمارا ساتھ نہیں دیتا، اب ہم یوکرین کے خالص یورپی مسئلے میں ان کا کیوں کر ساتھ دیں۔ عمران خان کے اس موقف سے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگیں کانپ گئیں اور عمران خان کے انکار کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے آگے بڑھ کر روس کی مذمت کا یورپی مطالبہ منظور کیا۔ اس سے پاکستان بھی ایک نہ ختم ہونے والے سیاسی آشوب کا شکار ہو کر رہ گیا۔ امریکہ کا وہی لاڈلا زیلنسکی ترجیحات اور حالات بدلنے کے نتیجے میں امریکہ کی چھتری سے نہ صرف اچانک محروم ہو گیا بلکہ اسے طنزیہ جملوں کا نشانہ بھی بننا پڑ رہا ہے۔ یہ زیلنسکی کا تنہا دکھ نہیں بلکہ امریکہ اپنے اکثر عالمی مہروں کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ ترجیحات بدلتے ہی امریکہ اپنے اتحادیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینکنے میں لمحوں کی دیر نہیں کرتا۔
جنوبی ویتنام کے حکمرانوں کی پیٹھ امریکہ دہائیوں تک تھپ تھپاتا رہا، جس کے نتیجے میں شمالی اور جنوبی ویتنام اور کمبوڈیا دہائیوں تک جنگ کے میدان بنے رہے، یہاں تک کہ امریکہ کو اپنے فوجی اس جنگ میں اتارنا پڑے۔ مگر جب شمالی ویتنام نے مسلسل گوریلا جنگ لڑ کر امریکہ کے لیے خطے میں رہنا ناممکن بنا دیا تو امریکہ ٹران تھن کھم اور ویتنامیوں اتحادیوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر خطے سے بھاگ نکلا اور شمالی ویتنام اس جنگ میں فاتح بن کر ابھرا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنے ہم نوا حکمرانوں حامد کرزئی اور اشرف غنی کی پشت پر چٹان کی طرح کھڑا تھا، اور یہ حکمران بھی امریکی مدد کے باعث آسمان کی بلندیوں پر محو پرواز تھے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ امریکہ آخری فتح تک مہربان چھاؤں اور سائبان بن کر ان کے سروں پر سایہ فگن رہے گا۔ امریکہ اپنی ترجیحات کے تحت طالبان سے مذاکرات کرتا رہا، اور یہاں تک کہ ایک رات امریکی فوجی بگرام ایئر بیس خالی کر کے چلے گئے اور امریکی بیساکھی پر کھڑے اشرف غنی اس غیر متوقع انخلا کے باعث کھلے آسمان تلے آ گئے۔ انہیں یہ کلک رہا کہ امریکیوں نے بگرام سے بھاگتے ہوئے بھی انہیں یہ بتانا گوارا نہ کیا کہ وہ افغانستان سے اپنا مشن ختم کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے کچھ ہی دن بعد اشرف غنی بھی اپنے سامان کے صندوق بھر کر نامعلوم منزل کی طرف چل دیے۔ جنوبی ویتنام سے افغانستان اور اب یوکرین تک امریکہ اپنے بچہ جمہوروں کے ساتھ یہی کرتا چلا آیا ہے۔ اس لیے زیلنسکی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ کی تاریخ اور روایات کے عین مطابق ہے۔ امریکہ جب اپنے اتحادیوں کو عوامی بغاوت کے سیلاب میں بہتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ الوداعی سلام کہنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جنرل ضیاء الحق کی طرح بہت کم خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موت پر امریکی 2 سطروں پر مشتمل تعزیتی بیان جاری کرتے ہیں، وگرنہ رضا شاہ پہلوی جیسے بہت سے اتحادی تو اس کے مستحق بھی نہیں سمجھے گئے۔ پاکستان کا موجودہ نظام یوکرین کی جنگ کے تنازع کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا ہے۔ امریکہ نے اس سسٹم کو ہر حال میں تحفظ دینے کا راستہ اختیار کیا۔ انتخابات میں دھاندلی سے انسانی حقوق تک امریکہ اپنے تمام اصولوں کو فراموش کر بیٹھا۔ اب منظر بدل گیا ہے تو زیلنسکی کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے بعد بہت سے امریکی دوستوں کے لیے سب اچھا نہیں رہا، کیونکہ امریکہ پر حد سے زیادہ انحصار اور مکمل تکیہ خود فریبی ہی ثابت ہوتا رہا ہے۔